یہ پولیٹیکل ول کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے. آپ نے خود کہا کہ ایف سی کے جوانوں کی شہادت کا تذکرہ کیا, وہ ایک واقعہ نہیں ہے ساتھ والا, اس کے ساتھ آپ ینگ کیپٹنز پاکستان آرمی کے جو شہید ہو رہے ہیں, 20 خبریں ہوں گی جو ابھی پچھلے مہینے میں 10 دنوں میں ہم نے دیکھ لی ہیں. ہم نے روکنا ہے اس چیز کو. دیکھیں ملک صاحب, پتہ ہے مسئلہ کدھر کھڑا ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کو دوسرے سے مکس کرتے ہیں. یہ آپ نے زلفی بخاری صاحب کا سنا دیا, آپ نے مجھے ان کے بیان کو کوئی ڈیفینڈ کرتے سنا ہے اس پروگرام میں؟ میں نے ان کے بیان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. میں نے اپنی بہن کی صرف اس بات پہ اعتراض کیا بصد احترام کہ آپ نے کہا اس کے کیا سٹیکس ہیں. میں نے یہ بات کی. چلے ہو گئی وہ بات, اب 15 منٹ ہمارے لگے ہیں. حل اس نے جو بات کی ہے اس کو کنونس کریں ان لوگوں کو, شاید الفاظ کا چناؤ اس کو بہتر کرنا چاہیے. الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ دیکھیں, وے فارورڈ صرف اور صرف ایک ہے. وے فارورڈ یہ کہ ہم سب سے پہلے یہ تو پہچانیں کہ دشمن نے ہم پہ حملہ کیا ہے. حملے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ آپس میں لڑنا چاہیے؟ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے, جن کے گھر جنازے ہوتے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو جب آپس میں لڑتا دیکھتے ہیں ان کا دکھ جو ہے وہ 10 گنا اور بڑھ جاتا ہے. اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کو پازیٹیو بات کریں اور ہم اپنے فوج کے اور دفاع کے جو ادارے ہیں ان کو بھی اعتماد دیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اب اس میں دیکھیں وہ فوج کا جو سپاہی یا ایف سی کا وہ جو جوان شہید ہوا ہے وہ میرا اور آپ کا بیٹا ہے, تو ہمیں ان کے لیے کھڑے ہونے, آواز اٹھانی ہے. ملک صاحب میں آپ کو یہ ہزارہ والے یا کوئی اور ہوں وہ بھی ہمارے ہیں. اسامہ ہمارا بیٹا ہے. یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ شاید ہے پنڈی جو ہے اپنا کوٹلی ستیاں, وہاں ہمارا ایک جوان شہید ہوا کوٹلی میں, آزاد کشمیر میں. اس کا جنازہ پھر ادھر گاؤں آیا, ظروف شہید. اس کی ماں جو ہے بوڑھی خاتون, پڑھی لکھی نہیں. میں ان کے جنازے پہ گیا, فاتحہ پہ گیا, میرے ساتھ بیٹھی تھی. مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. ظروف کی ماں کہتی ہیں, شہید کی سپاہی ظروف, اور کہتی ہیں میرا بیٹا اپنے وطن کے لیے قربان ہوا. اس نے بھی قربانی دی ہے, وہ 7 جوانوں نے بھی دی ہے, اور یہ جو شہید ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ شازیہ صاحبہ جیسے لوگ, رانا صاحب جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ اور ہماری لیڈرشپ پارلیمان میں ہم ایشوز پہ بیٹھیں. جو ڈیفنس کی کمیٹیاں ہیں, جو انٹرنل سیکیورٹی کی کمیٹیاں ہیں, جو دفاع کی کمیٹیاں ہیں, وہاں ان ایشوز پہ ہم بات کریں. لڑائی سیاست چلتی رہے گی تو کریے نا سر, روک کون رہا ہے اس کو؟ وہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کریے کو ہم بلا رہے ہیں, اور پھر آپ ہاؤس کے اندر اس کے اوپر بحث کروائیے. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پورا بحث کروائیے. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جیسے یہ اسامہ بچے کا واقعہ ہوا ہے, ہمارے جو انٹیریئر جو ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں, خرم صاحب جو ہیں, اسلام آباد سے ہی ایم این اے ہیں, انہوں نے چیئرمین صاحب نے کمیٹی بلائی, وہاں سیکرٹری کو سب کو انہوں نے وہاں جو ہے ان کو ڈائریکشنز دی, اور پہلے دن سے ہی وہ اس میں ایکٹیو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان ایشوز پہ ہم مل کے کریں. سیاست چلتی رہے گی. دیکھیں یہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے ہیں, یہ ان کو حق کریں. کس جگہ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں؟ کیا کسی عدالت میں ہی گئے ہیں؟ ان کا دل میں نہیں مانتا, نہ مانے, لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے لاسٹ منٹ ہے شازیہ, ایک لائن آپ کہہ لیں, ایک لائن کلوزنگ ریمارک. ہم انہیں سلیکٹڈ کہتے ہیں, ان کے رویوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. دوسری بات, اگر ایک سینیٹر کے فارم ہاؤس پہ ایک گائے گھس جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی جلدی وہاں کے پولیس اہلکار, ان کے پولیس چیف بدلے جاتے ہیں. یہاں ایک بچہ شہید ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ ول ہی نہیں ہے, وہ احساس ہی نہیں ہے. چاہے وہ ایک وزیر کا بیان ہو, چاہے وزیر اعظم کا وہاں کوئٹہ نہ جانا ہو, ان باتوں سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ بے حس. رانا صاحب آپ بھی ایک لائن میں کلوزنگ ریمارکس دے دیں. رانا صاحب, اس گورنمنٹ سے نجات واحد حل ہے ان تمام مسائل کا. اسے کہتے ہیں لاشوں پہ سیاست.